والے بھی غلط قرار دیے جاتے ہیں. پھر اس طرح پیروں پر فائرنگ نہیں ہوگی, پھر کاظمی سید وزیر پر اس طرح قاتلانہ حملے نہیں ہوں گے. یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ تم نے زہر کو بھی ہل قرار دیا. زہر سے علاج کرتے ہو, زہر سے کبھی علاج نہیں ہوتا. میرے بھائیوں, اسلام دو ہوئے. یزید گیا تو اس نقلی اسلام کا وارث مروان بنا. مروان گیا تو نقلی اسلام کا وارث مروان بن عبد الملک بنا. عبد الملک بن مروان 11 سال حکومت کرتا رہا, اور یہ حکومت ایک ملک پر نہیں تھی, 3 برے اعظموں پر تھی. میرے نوجوانوں, برے اعظم ایشیا, برے اعظم افریقہ اور برے اعظم یورپ, جہاں پر 200 ملک بنتے ہیں. اتنی بڑی شاہی تھی. نتیجتاً یہ سارے کے سارے وہ تھے جو نقلی اسلام میں دارو بھی پیا جاتا تھا, غلط کاریاں بھی کی جاتی تھی, بہت جرائم تھے جو اس منبر کی پاکیزگی کے تقاضے کے تحت میں سنا نہیں سکتا, کتابوں میں سب لکھا ہے. میرے بھائیوں, یہ جو مروان بن عبد الملک بنا تو اس کے بعد ہشام بن عبد الملک اتنی بڑی اسلامی حکومت کا بادشاہ بنا. یہ بھی نقلی اسلام تھا. نقلی اسلام میں نقلی مولوی بنے, نقلی تسبیحیں تیار ہوئیں, اذانیں ہوئیں, نمازیں ہوئیں. آل رسول کے سب خلاف تھے, اصلی اسلام کے خلاف تھے. 2 شہزادوں کی جنگ قرار دیتے تھے. جو حسین کا نام لے, نہ 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 نہ, بڑے بڑوں کی باتیں ہیں. بڑا تو حسین ہے, باقی تو سب چونٹیاں ہیں. ہشام بن عبد الملک اپنے 10 سال گزار کے مر گیا. ہشام بن عبد الملک کے بعد پھر جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا سلمان بن عبد الملک. سلمان بن عبد الملک کے بعد جو بادشاہ ہوا اس کا نام تھا یزید بن عبد الملک. یزید بن عبد الملک کے جو بادشاہ ہوا مروان وہ تھا, وہ اس کا نام تھا ملک, ابھی آتا تھا میرے ذہن میں, وہ ہوا. اور اس کے بعد 6 ماہ جس شخص کو ملے وہ تھا عمر بن عبد العزیز. عمر بن عبد العزیز نے آتے ہی حکم دیا کہ باغ فدق فاطمہ کو دے دو. اس نے کہا. ولید بن عبد الملک تھا آخری. میرے بھائیوں, یہ 110 سال کا ٹائم ہے جہاں نقلی اسلام نے راج کیا. لیکن جو ہی نقلی اسلام ختم ہوا, عباسیوں کا بادشاہ منصور دوانکی آ گیا. منصور دوانکی نے آتے ہی سب سے پہلے سارے اس وقت کے ٹی وی چینل, سارے اخبار نویس, سارے ہسٹورینز کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا ہم قبریں کھودیں گے. لکھو جن لوگوں نے اصلی اسلام کے وارثوں کے ساتھ ظلم کیا, اللہ ان کی قبروں میں ان کا حال کیا کرتا ہے. سب سے پہلے یزید کے ابا کی قبر کھودی. طبری میں باب قبور میں پڑھ لیے قبر میں کیا لکھا. یزید کی قبر کھولی تو اس میں ایک راکھ تھی اور کالی آگ جلتی ہوئی قبر تھی. پھر اس کے بعد مروان کی قبر کھودی تو اس میں دیکھا ایک سور لیٹا ہوا ہے جس کے جسم سے پیک نکل رہی ہے. پھر اس کے بعد مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کی جب قبر کھودی تو نکلا ایک بہت بڑی چھپکلی پڑی ہوئی ہے جس پر عذاب جاری ہے. ہر بادشاہ کی قبر پہ یہ حال نکلا. پتہ چلا جو آل محمد کا دشمن ہوتا ہے اللہ اس کی قبروں میں بھی عذاب دے کر شکلیں بگاڑ دیتا ہے. مگر جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, جو آل محمد علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ان کی قبروں کو آج بھی کھول کر دیکھو, نور بھرے ہوئے ہیں. بہت دیر کی بات نہیں ہے, لاہور فیروز پر روڈ 18واں کلومیٹر وائڈننگ ہو رہی تھی. اس کی ایک سید محمود شاہ کا مزار تھا. 7 میں 80 سال پہلے ان کا خلیفہ وہ پہلو میں دفن تھا. پاؤں میں ملنگ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. جب قبر میں سڑک پہ آ گئی, حکومت نے کہا کہ اس قبر کو گرانا ہے. میں بھی وہاں گیا, قبر کو گرایا گیا. ہزاروں لوگ تھے. جب مزار گرا ہزاروں لوگوں نے دیکھا, بما پولیس بما انتظامیہ, کہ وہ جو 80 سال پہلے شاہ محمود دنیا سے گیا تھا مگر علم سر پہ رکھتا تھا, علی علی کرتا تھا,
اس کا کفن اس طرح سفید تھا اور تازہ پھولوں کی پتیاں اس طرح گلاب کی پڑی تھی جیسے ابھی کو چھوڑ کے گیا ہے. خود دیکھا، وضو میں ہوں، رمضان کی رات ہے، خود دیکھا. اور پھر وہ خلیفہ جو ان کا خلیفہ تھا اس کی قبر دیکھی تو سفید کفن، آنکھیں کھلی ہوئی، شاید کسی کا انتظار کر رہا ہے. پاؤں کی طرف وہ ملنگ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بھنگ پینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، حیران رہ گئے کہ تازہ نورانی چہرہ اور یہاں شہد لگا ہوا. ایسے لگتا تھا بلڈوزروں جب مزار گرایا تو کچھ حوریں شاید اسے شہد پلا رہی تھی کہ تو علی کا ملنگ ہے. لوگ دیکھ لیں کہ علی کے چاہنے والوں کی قبریں نورانی ہیں، دشمنوں کی راکھ بن گئی ہے. اتنی قبروں کے حال مجھے یاد ہے، سنانا شروع کر دوں سحری کی آذان ہو جائے، لیکن میں وقت غصب نہیں کرتا کسی کا. میں مختصر کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ منصور دمان کی جا کے باب پڑھ لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ اصلی اسلام کی طرف ہیں کہ نقلی اسلام کی طرف ہیں. میرے بھائیوں، اس کے بعد منصور دوان کی، منصور دخانوی کے بعد صفا، صفا کے بعد ہادی، ہادی کے بعد مہدی، مہدی کے بعد ہارون رشید، ہارون رشید کے بعد مامون رشید، پھر معتصم باللہ، مستعین باللہ، مستقیم باللہ، معتزز باللہ، منصور باللہ، پھر متوکل باللہ. ان سارے بلوں کو آ کے ہلاکو خان نے مارا. یہ عباسی جتنے امیہ والے آل رسول کے دشمن، اس سے 1000 سے ضرب اتنے یہ دشمن. یہ بھی آل رسول کے دشمن، یہ بھی آل رسول کے دشمن. نہ ان کی قبروں کا نشان مل رہا ہے، نہ بنو امیہ کی قبروں کا نشان مل رہا ہے، لیکن ملنگوں کی قبروں پر آج بھی چراغ جل رہے. میرے بھائیوں، جب آ کر ہلاکو خان نے مارا تو ہلاکو خان مسلمان ہو گیا. ہلاکو خان کے بعد اس کا بیٹا زندہ شاہ پیدا ہوا. زندہ شاہ کے بعد اس کا بیٹا تیمور لنگ پیدا ہوا. تیمور لنگ کے بعد اس کا بیٹا بابر، بابر کے بعد ہمایوں، ہمایوں کے بعد اکبر، اکبر کے بعد شاہ جہاں، شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب، اورنگزیب کے بعد محمد بہادر شاہ ظفر. پھر انگریز آ گیا. 200 سال انگریز کی